کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں، رسم جو تم سے چلی وہ باعث تقلید بنی۔ شب کے سفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی وہ شعلہ خورشید بنی۔ احباب ذی وقار، مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا جب رب کائنات نے وعلم آدم الاسماء کلہا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا آغاز عرش معلیٰ پہ کر دیا تھا۔ پھر انسان زمین پہ آیا تو مدرسہ ساتھ لے کے آیا۔ کائنات کے سردار کو سب سے پہلا سبق غار حرا کے اندر پڑھایا گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا، حتیٰ کہ وادی مکہ کے اندر قصر نبوت کے تکمیل کا دور آ گیا، مدرسہ عروج پہ پہنچ گیا۔ آپ وادی یثرب کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے ایک دینی ادارے کا آغاز جامعہ صفا کے نام سے کیا۔ پھر صحابہ کا وہ مبارک دور آ گیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہو گئے، کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود تو کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس تو کہیں جامعہ زید بن ثابت، کہیں جامعہ عائشہ البنین والبنات تو کہیں وہ جامعہ عبداللہ بن عمر کے جس کا سلیبس اور نصاب ہی یہی تھا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ اصحاب الرجال۔ سامعین ذی وقار، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، صحابہ کے دور میں ان دینی مدارس نے ایسے سیاسی، سماجی، معاشی ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب و حکمران تیار کیے، ایسے جرنیل اور قاضی تیار کیے، ایسے لیڈر اور ورکر تیار کیے کہ جن کے ثقافت کے سامنے دنیا کی تمام ثقافتیں دم توڑ گئیں۔ سامعین ذی وقار، چشم فلک نے نہ ان سے بہتر طبیب و حکمران دیکھے، نہ ان سے بہتر جرنیل اور قاضی دیکھے، نہ ان سے بہتر لیڈر اور ورکر دیکھے۔ سامعین ذی وقار، میں ان دینی مدارس کے بات کر رہا ہوں، یہی دینی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے جنہوں نے احد کے میدان میں قدم رکھا تو اپنی انفرادیت دکھائی، جنہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو اپنی امتیازیت کے جھنڈے گاڑ دیے، جنہوں نے تاریخ کا رخ کیا تو اپنی پھرتری ثابت کی، جنہوں نے سائنس کے میدان میں قدم رکھا تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے، جنہوں نے میڈیکل کے شعبوں میں قدم رکھا تو سالوں سے لا علاج مریض شفا یاب ہو گئے۔ سامعین ذی وقار، میں ان دینی مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ ہیں بلکہ جب قوم و ملت کے دفاع کی باری آئی تو اپنے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جی ہاں سامعین ذی وقار، اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جیلوں میں سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں سے جنازے اٹھانے والے، مالٹا اور کالا پانی جیسی بدنام جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے دینی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ مالٹا اور کالا پانی جیسی بدنام جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے مولانا محمود الحسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے ہی سپوت تھے؟ تم کیوں بھول جاتے ہو انگریز کی عدالت میں کفن ساتھ لانے والے مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے ہی فرزند تھے؟ تم کیوں بھول جاتے ہو فتنہ قادیانیت کا سب سے پہلے مقابلہ کرنے والے اور سر کچلنے والے یہی دینی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے؟ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سناگ کے دھارے پر جو بات صداقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا جب طوفان اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے، وما علینا الا البلاغ المبین۔